تو جو پی آر سی اے NARCF باقی ریسرچ سینٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں سر، کیا وہاں پہ انیبلٹی کا ایشو ہے، لوگ قابل نہیں رہے، یا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ پولیٹیکل انٹرونشن ہوئی ہے، اتنی زیادہ سیاسی مداخلت ہوئی ہے کہ رائٹ مین رائٹ جاب پہ ہے نہیں، تو ظاہر سی بات اداروں نے کیا پرفارم کرنا تھا؟ ہاں، کسی حد تک کئی وجوہات ہیں اس کے نان پرفارمنس کی، جو وہ تو خیر کلیم کرتے ہیں ہم نے بڑا پرفارم کیا، ہم نے بڑے بیج نکالے ہیں اور ہم نے آگے لے کے گئے ہیں چیزوں کو. وہ تو سر نظر آ رہا ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کچھ کام ہوا بھی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ جو آپ وجوہات بتا رہے ہیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. جو ایک آپ نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کی، اس کا بھی بالکل ایک فیکٹر ہے کہ بہت ساری پولیٹیکل انٹرفیئرنس آتی رہی اور اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ ریکمنڈیشن یا بنیادوں پہ ہوتی رہی. اور اس پہ جو میں نے باقی بھی اسٹڈی کی ہے. دوسرا، وہاں پہ جو جتنے بھی ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بڑے رہے ہیں کہ خود اپنے طور پہ بھی گروپنگ بنی ہوئی ہے، پالیٹکس ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا نیچا دکھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اچھا، بجائے ریسرچ کے وہاں پہ سیاست ہو رہی تھی. وہاں پہ ایفیشنسی اس طرح نہیں جس طرح کے ایک ایفیشنسی. اور سائنٹسٹ ہیں، یہ ریسرچر ہیں، ان کو تو بہت ابھو ہونا چاہیے ان چیزوں سے. تو ابھی لیکن ایک میں نے چیز اور بھی نوٹ کی کہ جو ریسرچ کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے اس کی بھی وہ ایڈیکویٹلی فنڈنگ نہیں ہوتی رہی. تو خزانہ تنویر حسین کو کمزور منسٹر تو نہیں ہے سر؟ بعد آپ ساتھ ہیں شہباز شریف کے، سر کم از کم کھل کے بات کریں کہ پیسے دو گے تو کام ہوئے گا آگے. نہیں، ابھی تو بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. ہم تو ابھی پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں مجھ سے جتنے ابھی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہتا ہے جتنے چاہے فنڈ لیں لیکن اس کا مجھے آؤٹ پٹ دیں، مجھے اس کا رزلٹ دیں. یہ تو لاجیکل بات ہے کہ اگر مجھ سے پیسے آپ نے لینے ہیں تو میں بالکل پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن وہ پیسے مجھے نظر آنا چاہیے کہ اس کا کوئی رزلٹ آیا ہے، کوئی پروڈکٹیو ہوا ہے اس کا کام، وہاں پہ کوئی ریسرچ میں آپ نے کوئی کام کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں رائٹلی، بلکہ ویکلی بھی ہمیشہ پریزنٹیشن لیتے رہتے ہیں، ہم سے بریفنگ لیتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چیزیں چل پڑی ہیں اور دوسرے صوبے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اسپیشلی پنجاب اس میں بڑی لیڈ لے رہا ہے کیونکہ یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے ایگریکلچر کا. تو انہوں نے بہت سارے پاکستان کے منصوبہ زیادہ میں خیال وہیں پہ فوکس ہے. چولستان کی بات بھی ہم بعد میں کریں گے سر. جی ہاں، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں شاہد صاحب، وہاں 80% کیونکہ ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے وہ پروڈیوس ہے وہ پنجاب سے ہے. تو پنجاب جس طرح پر کام کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے بہت ساری ریفارمز لائے ہیں، ٹرانسفارم کیے ہیں اپنے، اور پروگرام بھی بہت لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چیزیں آگے چلی ہیں اور وہ لیڈ لے رہے ہیں. اور ہمارا پورا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہے. تو انشاءاللہ بلوچستان کے ساتھ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، وہاں کاٹن پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ان کو کافی فنڈنگ کی ہے. سولرائزیشن، جو ٹیوبلوں کی سولرائزیشن ہے اس کے لیے بھی کوئی 50 ارب روپیہ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سال ڈیڑھ کے اندر دیکھیں گے جو اس وقت ہم ایگریکلچر سیکٹر میں ایگریکلچر پروڈیوس جو ہیں وہ کوئی امپورٹ جو بل ہمارا ہے وہ کوئی آلموسٹ 4-5 بلین کے قریب ہے، انکلوڈنگ کاٹن اور ایڈیبل آئل. تو اس کا بھی ہم کوئی سبسٹیٹیوٹ اپنی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں. کاٹن میں ہم بڑھا رہے ہیں. کاٹن جو 1.5 کروڑ بیل ہوتی تھی اس سال 50 لاکھ ہوئی ہے صرف. اس کو انشاءاللہ امید ہے اس سال جو پنجاب کے ساتھ ہم نے مل کے کوشش کی ہے اس میں ہم اس کو کوئی 10 ملین کے قریب لے جائیں گے. تو اگلے سال ہمارا خیال ہے کہ جو 1.5 کروڑ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں تک پہنچے تاکہ ہم اپنی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کریں اور زر مبادلہ بچا سکیں. سب سے بڑا اہم بات ہے کہ ڈالرز ہمارے پاس ہیں. اس طرح آئل کی